پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں افغانستان کا کیا کردار ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور افغانستان کا کون سا صوبہ پاکستان اور چین کے خلاف اور ان کے مفادات کے خلاف ایکٹیو ہے، اور وہاں پر کون کون سی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کون کون سی جو دہشت گرد اور عسکریت پسند تنظیمیں ہیں وہ پاکستان اور چین کے خلاف نبرد آزما ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی تعداد اور فہرست جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور دو مزید جو تنظیمیں ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب تعداد جو ہے وہ بڑھ کر 81 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں گڈ اور بیڈ کا فرق ختم ہو گیا، یعنی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اب اس کی تمیز اور فرق جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب دہشت گرد ہے، سب کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے، اور اس میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے حافظ گل بہادر گروپ کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے فائٹرز کی تعداد افغانستان میں 2 سے 2,500 ہے، اور یا اس سے بھی زیادہ ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجید بریگیڈ جو کہ بلوچ لبریشن آرمی کا ڈیتھ سکواڈ یعنی سوئسائڈ سکواڈ ہے، ونگ ہے، جو کہ خودکش بمبار تیار کرتا ہے اور خودکش حملے کرتا ہے بلوچستان میں، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور مجید بریگیڈ بہت بدنام زمانہ گروپ ہے، اور اس نے گوادر پورٹ کمپلیکس سمیت دیگر کئی اہم حملے کیے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر بلوچستان میں اہم حملے کیے ہیں۔ 2011 میں مجید بریگیڈ کا جو ونگ تھا وہ معرض وجود میں آیا تھا، اور اس نے تباہی مچا دی ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، تمام تر ایکٹیویٹیز اور دیگر۔ اور اس کے علاوہ حافظ گل بہادر گروپ کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، ان کے پاس لیتھل ویپنز موجود ہیں، اور وزارت داخلہ نے اس کے اوپر یہ بھی ایک پابندی لگائی ہے کہ آئندہ جو آفیشل کورسپونڈنس ہوگی، لکھت پڑھت ہوگی، اس میں کسی بھی دہشت گرد کو، عسکریت پسند کو مفتی یا حافظ کا جو ہے وہ خطاب نہیں دیا جائے گا، یعنی حافظ گل بہادر گروپ اب نہیں ہوگا، گل بہادر گروپ پکارا جائے گا۔ TTP کا یہ جو ملٹری ونگ ہے، اور اس وقت اس کا جو سربراہ ہے اور دیگر فائٹرز جو ہیں وہ افغانستان میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے وہ وزیرستان اور دیگر شہروں میں قبائلی اضلاع میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز چیک پوسٹ کے اوپر حملوں میں ملوث رہا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کی ایک اہم یہ بھی بات سامنے آئی تھی تفصیلات کے مطابق کہ جب 12 جولائی کو بنو میں حملہ ہوا تھا کینٹونمنٹ کے اوپر، اور کافی شہادتیں ہوئی تھیں، ہمارے جوان افسران شہید ہوئے تھے، اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کو اپنی تشویش سے، مذمت سے اور پروٹیسٹ سے آگاہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ گل بہادر گروپ وہاں سے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور بنو سمیت کئی حملوں میں ملوث رہا ہے، اور 2 روز پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز کی گاڑی کے اوپر حملے میں بھی اس قسم کی عسکریت پسند تنظیمیں ملوث رہی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور افغانستان نے بدستور کارروائی کرنے سے انکار کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور یہ ہے کہ اس کے بعد اب انہی جو تنظیمیں ہوں گی، گل بہادر گروپ کی جو TTP کا گروپ ہے، انہیں اب فتنہ الخوارج یا خارجین کہا جائے گا، اور ان کے خلاف جو خطابات ہیں وہ واپس لے لیے گئے ہیں، اور سخت میڈیا میں اور دیگر جگہوں پہ ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت افغانستان میں پاکستان مخالف کیا کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان مخالف وہاں پر منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور چین کو کیسے کنٹین کیا جائے، کیسے روکا جائے، اس حوالے سے بھی وہاں پر ایک خاص صوبہ ہے۔ ویسے تو پورے افغانستان میں پاکستان مخالف سرگرمیاں چل رہی ہیں، مگر اس وقت ایک پاکستان سے جڑا صوبہ ہے، صوبہ کنڑ، وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, और ये है कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान का जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की जो दीगर तरक्की के लिए वो किस तरह नुकसानदेह है और पाकिस्तान को ये गठजोड़ कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। उस हवाले से ये अहम तरीन UNSC की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो कलदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट और एस्टिमेट्स के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से 800 से ज़ायद ख़ुदकुश हमले, दहशतगर्दी के हमले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, चेक पोस्ट पर हमले किए गए हैं जिसमें 200 से ज़ायद पाक फ़ौज के जवान अफसरान शहीद हो गए हैं, और इसके अलावा जो हमारे सिविलियंस हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है। और ये हमले जो हैं रिपोर्ट के मुताबिक वो नहीं रुक रहा है, और बताया यही जा रहा है कि इस वक्त जो कलदम TTP है या अफ़गान तालिबान के अलावा वहाँ पर IS खुरासान यानी इस्लामिक स्टेट, दाइश खुरासान, अलकायदा, जमातुल अहरार, TTP समेत कई तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े अफ़गान सूबों में उनके दहशतगर्द और मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के ख़िलाफ़ भी मनसूबाबंदी में मुलव्वस हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि IS खुरासान वो ज़्यादा मजबूत हो रही है, दाइश पहले से ज़्यादा मशहूर हो रही है वहाँ पर, और मजबूत भी हो रही है, और वहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं अफ़गान सरज़मीन के ऊपर। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मारी जा चुकी है, उनके पास ख़ास टेरिटरी भी नहीं है, मगर उसके बावजूद उनके जो टेररिस्ट हैं, जो जंगजू हैं वो बढ़ रहे हैं, और एक अंदाज़े के मुताबिक 6000 से ज़ायद ये जंगजू जो हैं वो बढ़कर 8000 से ज़ायद हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि बहुत कम वक्त में दाइश ने अपने आप को वहाँ पर मजबूत किया है, और वो दाइश जो है ISI यानी IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक खुरासान जहाँ कहा जाता है, IS खुरासान, वो TTP को, जमातुल अहरार को, अफ़गान तालिबान को और दीगर को वो ट्रेनिंग मुहैया करती है, फंडिंग मुहैया करती है। और ये फंडिंग जो है उस फंडिंग से क्या क्या होता है हम आपको अब बताने वाले हैं। क्या है, अफ़गानिस्तान का सूबा कुनड़ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और वो इस वक्त दहशतगर्दी में सरे फहरिस्त है, दहशतगर्दी में पेश है, और वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ और चीन के मुखालिफ जो सरगर्मियाँ हैं उस में आगे है, और वहाँ पर इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान यानी पाकिस्तान मुखालिफ और चीन के ख़िलाफ़ वहाँ पर मनसूबाबंदी हो रही है कि दोनों ममालिक को कैसे डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन वहाँ से दूर है, मगर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, और इस वक्त CPEC के जो प्रोजेक्ट हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो मंसूबे हैं वो चीन पाया तकमील तक पहुंचा रहा है, और चीनी इंजीनियर्स, चीनी शहरी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, काम कर रहे हैं, और उसको ज़ख्म पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है ताकि चीन कंटेन रहे, रुका रहे, चीन एक्सपेंड ना कर सके, पाकिस्तान से आगे ना जा सके और चीनी मंसूबे खटाई में पड़े रहें। तो लिहाजा ये तमाम तर मंसूबाबंदी वहाँ पर हो रही है, और सबसे अहम बात यह है कि इस मंसूबे में कलदम TTP, गुड या बैड तालिबान के अलावा गुल बहादुर ग्रुप, IS खुरासान, अफ़गान तालिबान और जमातुल अहरार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता रोज़, उसमें ये वाज़ेह तौर पे
انکشاف ہوا ہے کہ جو پاکستان میں چینی انجینئرز کو 26 مارچ کو بشام میں نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں افغانستان کی سرزمین بھرپور طور پر استعمال ہوئی ہے، اور افغان صوبہ کنڑ جو ہے وہاں پر منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اور منصوبہ بندی کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے القاعدہ کے جو رہنما ہیں ابو اخلاص المصری، اس نے جماعت الاحرار کے ساتھ مل کر کالعدم ٹی ٹی پی کو اور حافظ گل بہادر گروپ کو خودکش بمبار کو تربیت دینے کے حوالے سے فنڈنگ فراہم کی، پیسے دیے تھے، خودکش جیکٹس دی تھی، بارود کے لیے پیسے دیے تھے، گاڑی دی تھی، اور تمام تر جو سہولیات دی گئی تھی تاکہ جو بشام میں واقعہ پیش آیا تھا اس میں تمام تر جو ہاتھ تھا وہ بہت ساری تنظیموں کا تھا جو کہ اس وقت صوبہ کنڑ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا تھا 26 مارچ کو بشام میں، اس میں 9 ہلاکتیں ہوئی تھی چینی انجینئرز کی، اور چین پاکستان سے ناراض ہو گیا تھا کہ چینی انجینئرز کی سیکیورٹی سخت نہیں رکھی جا رہی، جس کے بعد آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور دہشت گردوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کیا گیا تھا پاک فوج کی جانب سے، وفاقی کابینہ اور وفاقی حکومت کی جانب سے، جو کہ ابھی تک شروع نہیں کیا جا سکا۔ تو تمام تانے بانے رپورٹ کے مطابق افغان صوبہ کنڑ میں ملتے ہیں پاکستان کے خلاف، جو وہاں پر ملٹری کیمپس جو ہیں، ٹریننگ کیمپس وہاں پر سرگرم عمل ہیں، مگر افغان سرزمین اس وقت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیوں قاصر ہے۔ اس وقت پاکستان کو خاکم میدان ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ چین بھی شامل ہے، لہٰذا چین اور پاکستان کو مل کر اس منصوبہ بندی کو اور اس سازش کو کچلنا ہوگا۔ اور اس وقت بھی رپورٹ کا کہنا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور القاعدہ دوبارہ سے وہاں پر مضبوط ہو رہی ہے، آئی ایس خراسان کے فائٹرز دوبارہ بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹی ٹی پی جو ہے افغان طالبان کی چھتری تلے وہ اکٹھی ہے، اور پاکستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے امبریلا شیلٹر جو ہے، چھتری جو ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی فراہم کر رہی ہے آئی ایس خراسان کو، اور جماعت الاحرار القاعدہ اور آئی ایس عراق کو۔ تو لہٰذا تمام تنظیمیں وہاں پاکستان مخالف اکٹھی ہو گئی ہیں، اور ان کو جو روکنے کے لیے اس وقت ایک بربود حکمت عملی اپنانی ہوگی، اور حکومت پاکستان نے، پاک فوج نے، ڈی جی ایس پی آر نے بھی اعلان کیا تھا کہ ایک ملٹری آپریشن نہیں ہوگا عزم استحکام، مگر ایک مربوط قسم کی مہم شروع کی جائے گی دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے۔ کیوں کہ سرحد کے اس پار سے پاکستان میں سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اب تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ 800 واقعات جو ہیں گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران ہو چکے ہیں، جو کہ الارمنگ ہے پاکستان کے لیے۔ اب وقت آ گیا ہے، اور یہ کہنا ہے پاک فوج کا بھی، حکومت کا بھی، کہ دہشت گرد یہاں ہوں یا سرحد کے اس پار، ان کو کچلنا ہوگا اور آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا، اور پاکستان کو محفوظ بنانا ہوگا، نہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلکہ پاکستانی عوام، شہریوں اور غیر ملکی شہری، بالخصوص چین کے جو شہری اور انجینئرز ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج اور حکومت ہر حد تک جائے گی، اور جو صوبہ کنڑ سمیت دیگر افغان صوبوں میں پاکستان مخالف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو کچلنے کے لیے پاک فوج اور حکومت پاکستان کو آگے آنا ہوگا اور پیش ہونا ہوگا، تاکہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔